بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں امریکہ کے نو منتخب صدر، نئے چنے گئے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنے انتخابی تشہیر کے دوران، اپنے چناؤ کے پرچار پرسار کے دوران ایک حدیث پڑھتا ہے انگریزی میں۔ ساتھیوں نے وہ حدیث کو کوٹ کر کے میرے پاس بھیجا اور کہا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا خیال ہے صحیح یا غلط۔ امریکی صدر جو بائیڈن، نو منتخب صدر، نئے چنے گئے پریزیڈنٹ نے اپنے لوگوں کو چناؤ کے درمیان خطاب کرتا ہے کہ بہتر امریکہ بنانے کے لیے آئیے ہم لوگ مل جل کر کے حضور پرفیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق زندگی گزاریں اور بہتری کے اور آگے بڑھیں۔ آئیے میں آپ لوگوں کو وہ حدیث سناتا ہوں اور سنیے۔ Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. یہ حدیث ہے جو انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ اب ساتھی لوگ کہیں کہ اس حدیث کے صحت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے بارے میں، اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو محترم میرے سامعین و ناظرین کرام، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنے کتاب میں جگہ دی ہے۔ راوی ابو سعید خدری ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے، اچھے کے طرف لے جانے کے لیے ہر آدمی کو اس کا حق ملے، انصاف ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو، کوئی پریشان نہ ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ اس لیے یہ ایک عظیم اصول ہے، بہت بڑا اصول ہے، ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور اسلامی شریعت کے قاعدہ میں سے ایک اہم قاعدہ ہے کہ ہمارے سماج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے، مان لیجئے ہمارے گھر میں کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے، مارکیٹ میں غلط کام ہو رہا ہے، کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں، وہ سامان خراب ہے یا اس کا ریٹ صحیح نہیں ہے، دفتروں میں افسر لوگ غلط کر رہے ہیں، ہر جگہ مارکیٹ میں، ہر وبھاگ میں غلط اگر ہو تو اس غلط کو کیسے روکیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ اب میرے محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، ایک بات بتاتا چلوں، ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی کریں، نہیں مانتا ہے تب، لیکن زمانہ کے ترقی کے اعتبار سے ہر وبھاگ کا کوئی نہ کوئی، ہر وبھاگ بن گیا ہے، ہر ادارہ بن گیا ہے
دوائی کے چیکنگ اور اس کے ریٹ پر الگ ادارہ ہے، اس کا چیکنگ کرتے ہیں، مارکیٹنگ آفیسر ہوتا ہے، کپڑے کا، اناج کا، غلے کا، گویا کہ ہر چیز کا الگ الگ طریقہ ہے، اور ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا ایک نظام ہے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، یہ اس وقت اطلاق ہوگا، سب سے حدیث کی پہلی شک، اپنے ہاتھ سے روکو، وہ ولاۃ امور، سرکاری کرمچاری، ملک کے طرف سے جس کو جس کام کے لیے خاص کیا گیا ہے وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، لیکن ہم لوگ ایک عوام ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے کہاں روکیں گے؟ جس جگہ ہماری طاقت ہو، مثلا اپنے گھروں میں، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں، یا کسی مدرسہ کے ہم صدر مدرس ہیں، یا کسی آفس کے ہم ہیڈ ہیں، مدیر ہیں، یعنی ہمارے اندر میں جو آتا ہے اس کو ہم لوگ ہاتھ سے غلط کام کو روک سکتے ہیں۔ اب دوسرے شک کے طرف آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکو، کہیں غلطی دیکھتے ہو، غلط کام دیکھتے ہو، تو اپنے زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگر کہیں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں غلط ہو رہا ہے، تو اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں ساتھیو یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہے زبان سے روکنا غلط کام کو۔ اور تیسرے پر ہے اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہو تو پھر بقلبہ ہی، اپنے دل میں اس کام کو، اس شخص کو برا جانو، اور یہ ایمان کے کمتر ایمان کی دلیل ہے، یعنی ضعیف ایمان ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، آج کل ہم لوگ اپنے سماج میں غلطی دیکھتے ہیں، اور غلطی ہے بھی، اس کو روکنے کے لیے، اس کو اگر ہم ختم کر لیتے ہیں تو ہمارا سماج بہت اچھا سماج بن جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائے، جہاں جس سے ہو سکے وہاں اس غلط کو روکے، تو سماج سے تمام طرح کی برائیاں رک سکتی ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انکار منکر یعنی امر اچھے بھلائی کا حکم دینا اور برے کام کو روکنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی جگہوں پر، متعدد جگہوں پر، کبھی امر کے صیغہ کے ساتھ یعنی حکم دیا ہے، تو کبھی نبیوں کے بھیجنے کا مقصد بتایا ہے کہ نیکی بھلائی کا حکم دینا اور برائی کو روکنا۔ کبھی ہم لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری فضیلت اور برتری اسی میں ہے کہ تم امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور دیگر بہت سارے جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے مختلف طریقوں سے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی امر اچھے باتوں کا حکم دینا شروع کرے اور برے کاموں سے روکے لوگوں کو، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ اس کی شروعات ہوئی کہاں سے شروعات؟ مارکیٹنگ کا چیک کرنا، مارکیٹنگ آفیسر بنانا، ہر چیز کا دھیان رکھنا، ریٹ پر، اس سامان کا کتنا ریٹ ہے، چاہے وہ کپڑا ہو یا دوائی ہو یا غلے جات ہو یا گاڑی گھوڑا ہو، ریٹ کا مراقبہ کرنا، اس پر نظر رکھنا۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے، ارشاد کیا لوگوں کو، دیکھ مارکیٹ میں ٹہلنے کے لیے نکلے، ایک جگہ ایک دکان پہ گئے تو ایک دکاندار غلہ کھانا بیچ رہا تھا، طعام کا ذکر ہے، یا کھجور ہو یا آٹا ہو یا جو کچھ بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں ہاتھ ڈالا نیچے، اور نیچے دیکھا تھا بھیگا ہوا تھا، تری تھی، پانی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اب وہ تو شرما تو گیا، چوری تو پکڑی گئی، لیکن کہا ہے کہ اللہ کے رسول، رات بارش ہوئی تھی اسی لیے یہ سامان بھیگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ تم بھیگے ہوئے کو اوپر رکھ دو،
یعنی خریدنے والا سمجھ جائے گا کہ سامان کے کوالٹی کیا ہے، سامان میں خرابی کیا ہے، اس حساب سے اگر خریدنا چاہے گا تو خریدے گا۔ اور فرمایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من غشنا فلیس منا، ہم میں سے کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ اسلام میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ مسلمان کا شیوا، مسلمان کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو ہم دھوکہ دیں۔ اسی لیے ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب محترم سامعین و ناظرین کرام، عربی میں اس کو حسبہ کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ حسبہ کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا والاصلاح بین الناس۔ ہر آدمی اگر اس ذمہ داری کو اٹھا لے کہ اچھے کام کا حکم دے، برائی سے روکے اور لوگوں کے درمیان صلح کر دے، کروا دے جھگڑا اگر ہے، تو یہ بہت ہی بہتر سماج بن سکتا ہے۔ ہر ایک ملک میں اپنا اپنا طریقہ ہے، اس حساب سے مارکیٹنگ پر گائیڈ رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، سماج پر نظر رکھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نظر رکھنے والے ہی بد بھرشٹ ہو جاتے ہیں، وہی غلط ہو جاتے ہیں، تو سماج تو اور ڈوبتا چلا جائے گا۔ جبکہ ہر ایک ملک میں اپنا اپنا ادارہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور اللہ جزائے خیر دے مملکت سعودی عرب کے حکام کو کہ انہوں نے ایک خاص ادارہ، ایک خاص آفس، ایک خاص سسٹم بنا دیا ہے، آفس ہے، اس کا نام ہی ہے ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ معروف ہے ہیئت سے، یعنی ایک باضابطہ کے ساتھ وزارت العدل کے اندر میں ایک الگ سنستھا بنایا ہے، اور اس کا نام ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ کبھی کبھار جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے مارکیٹ میں اذان کے وقت میں گاڑی سے لوگ پکارتا ہے صلاح صلاح، نماز نماز۔ یہ ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب آئیے، ہمارے سماج میں لوگ پوچھیں گے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کیا فرض ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ فرض ہے ہر ایک آدمی پر، لیکن فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ بعض لوگوں نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، منکم اگر بیانیہ ہے تو یہ فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر ضروری ہے، لیکن اگر منکم میں من کو تبعیضیہ مانیں گے تو یہ فرض کفایہ ہوگا، اور راجح قول یہی ہے یہ کہ فرض کفایہ ہے۔ اگر سماج میں کوئی ایک آدمی، دو آدمی اس کام کو بجا لاتا ہے تو باقی لوگوں پر ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، علماء کرام نے بھلائی کے حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا بھی کچھ اصول بنائے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے مختصر میں بتاتا ہوں۔ ایک ہے القدرہ الحسیہ اور دوسرا ہے القدرہ المعنویہ۔ قدرہ حسیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ صحیح سالم ہو، آپ کی زبان گنگا بہرا نہ ہو، آپ جسمانی طور پر مضبوط ہوں، اور آپ کو جو بات کہنے جا رہے ہیں اس بات کو جہاں کہیں گے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو، طریقہ سے کہیں، غلط طریقے سے نہیں کہ الٹا اس کا ریجیکشن ہو جائے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا دیتا ہے تو دوا ریجیکشن کر جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یعنی آپ جو دعوت دے رہے ہیں جس کو، اس کو طریقے سے سمجھائیں، اچھے طریقے سے بھلائی کا حکم دیں، اور آپ اگر مضبوط ہیں اپنے آپ سے، اپنے پریوار سے، اپنے سماج سے، کہ اگر آپ جس کو غلط کام سے روکنے جا رہے ہیں وہ اگر آپ سے طاقتور ہو جائے، آپ پر چڑھ دوڑے، آپ کے بال بچہ کو نقصان پہنچائے، اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، تو آپ کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہیں، زبان سے کریں، زبان سے کہیں، اس کو سمجھائیں، اور نہیں سمجھے تو دل سے برا مانیں۔ اور دل سے برا ماننے کا مطلب یہ ہے میرے محترم سامعین ناظرین کرام
کہ اس کے ساتھ تعلق ختم کر لیں، آہستہ آہستہ دور بن جائیں، دوری بنا لیں اس سے. یہ ہے دل سے برا جاننا. لیکن اور دوسری یہ ہے کہ حسیہ اور مانویہ طور پر آپ جس چیز کا دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے، آپ اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے. آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ جا کر کے دعوت و تبلیغ شروع کر دیں. ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی کو رگیتنا شروع کیا، پیچھے دوڑا چاقو لے کر کے، کہا اسلام لاؤ اسلام لاؤ نہیں تو مار دیں گے، چاقو مار دیں گے. وہ شخص کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام لاتا ہوں، کیا کہنا پڑے گا ہم کو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئیں؟ تو کہا ہم کو تو یہ پتا نہیں ہے لیکن بس تم اسلام لاؤ. وہ آدمی ضد کرتا رہا کہ اسلام کیسے لائیں ہم کو بتا دو. کہا ہم کو یہ معلوم نہیں ہے، بس تم اسلام لاؤ. تو دو باتیں ہیں، آپ اپنے ویل کانفیڈنس ہو، آپ کے پاس ہر طرح سے آپ بھرپور ہو، تب یہ حکم بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور ان کے بارے میں آپ کو معلوم بھی ہونی چاہیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے کہ اس حدیث کا الٹا کرتے ہیں کہ یار تمہارا کام ہے سمجھانا، سمجھا دو، مانے چاہے نہیں مانے. لیکن منکر جو ہے، غلط کام اتنا خراب ہے سماج میں، سماج کو اتنی برائی پہ لے جاتا ہے، لوگ ملک کا ملک برباد ہوتا ہے، سماج میں بیماری پھیلنے لگتی ہے، معاشرہ برباد ہونے لگتا ہے، گھر میں بھی کسی کو برائی کام سے نہ روکیں تو گھر برباد ہونے لگتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے پہلے ہاتھی سے، اس کے بعد زبان سے، اور لاسٹ میں دیا ہے دل کو. دل سے برا ہے، اور یہ ایمان کے کمتر درجے کا ایمان ہے یہ. اب آئیے کہ ہم لوگ جو دعوت و تبلیغ کریں، ہم لوگ جو بھلائی کا حکم دیں، تو پہلے ہم کو معلوم ہو اور ہمارے اندر طاقت ہو. اب کچھ ایک اشکال ہے، اس اشکال کا جواب دے دیتا ہوں. کچھ لوگ دلیل پکڑتے ہیں اس سے آیت سے کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کا خیال کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پہ ہو تو کوئی گمراہ ہو جائے تو اس سے تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ صراحتاً لوگ اشکال ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، تعارض، ظاہری طور پر تعارض لگتا ہے دونوں کے درمیان، کہ ہم کو اپنے آپ سے مطلب نہ کہ ہم سچ بولیں، صحیح بولیں، اچھے طریقے سے رہیں، نماز پڑھیں، جھوٹ نہیں بولیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیں، کسی کے ساتھ غش نہیں کریں، دنیا اپنا جیسا چلتا ہے ویسا چلیں. اس کا مطلب یہ ظاہری طور پر سمجھ میں آتا ہے. یہ اشکال ہے، اور اس اشکال کا جواب یہ ہے، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو. سب سے پہلے ہم لوگوں کو خطاب فرمایا کہ آپ پہلے اپنے دینی واجبات کو پورا کریں، آپ پہلے صحیح طریقے سے مسلمان ہو جائیں، آپ صحیح طریقے سے دین اسلام پر عمل کرنے لگیں. اہتدیتم، اگر تم ہدایت پہ ہو اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور نہیں مانتا ہے تو تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس حدیث کے مطابق قیامت کے دن تم پر مواخذہ نہیں ہوگا کہ من رأى منکم، برائی دیکھا تم نے روکا نہیں، تم خود اپنے اوپر عمل کرو، اپنے اوپر اسلام شریعت کو نافذ کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اور لوگوں کو سمجھا دو. نہیں مانتا ہے تو تمہارے اوپر اس کا کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا. ایک تو جواب یہ ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ابو ثعلبہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ سألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تم کرتے رہو، لیکن اگر 3 بات سماج میں، معاشرے میں دیکھ لو، علیکم انفسکم، اپنے رک جاؤ، کنارہ کر لو، اپنے آپ کو صحیح کر لو. تم کو دنیا کہیں بھی جائے تمہارے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی ہم لوگوں پر فرض ہے کہ ہم لوگ منکر کو، غلط کو روکیں اور بھلائی کا حکم دیں.
سب سے پہلے 3 علامات اگر ظاہر ہو جائے تو تم کو رک جانا چاہیے، رک جاؤ، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی شحن متعن، یعنی کہتے ہیں کہ دنیا کی لالچ عام ہو جائے، ہر آدمی دنیا کی طرف بھاگنے لگے، اسلام کا اس کے دل میں جگہ نہیں ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں ہو، جیسے ہے ویسے پامال کمانے کی کوشش کرے، گس دے کر کے 10 روپیہ کا سامان کو 50 روپیہ میں بیچے، خراب چیز کو صحیح کہہ کر کے بیچنے لگے، اور دل سے اسلام کا خوف ہو جائے، سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہو، کیونکہ لوگوں پر دنیا غالب ہے۔ ایسے وقت میں رک جاؤ، اپنے اوپر دھیان دو، اپنے اوپر سوچو، اپنے اوپر اسلام کو، شریعت کو نافذ کرو، اور دوسروں کی فکر نہیں کرو، اور اللہ تعالیٰ تم پر اس کا مواخذہ بھی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا ہون متبعن، ہر آدمی اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے، اپنے خواہش کی پیروی کرنے لگے، جو دل میں چاہے کرتا جائے، من مانا جو وہ کر لیا، سوچا نہیں کہ اسلام میں اس کے ضوابط کیا ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، جو من میں آیا کرے، جو من میں آیا لوگ کرنے لگے، اس وقت بھی تم رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بھلائی کے حکم دینے اور برائی کے روک نہ، یہ کام انجام نہ دینے سے، یہ مشن پورا نہ کرنے سے تم کو مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور تیسرا بتایا وَإِجَابُ كُلُّ ذِي رَائِن رَائِهُ، اور ہر آدمی کو اپنی بات اچھی لگنے لگے۔ اپنی بات اچھی لگنے کا مطلب ہے کہ ہر آدمی جو اپنی رائے کہتا ہے وہ سمجھے یہی صحیح ہے، دوسرا کوئی بھی بولتا ہے یہ غلط ہے، ہم جو کہیں ہیں وہی صحیح ہے۔ اگر یہ 3 باتیں سماج میں ہو جائے، اگر یہ 3 باتیں سماج میں، معاشرہ میں، ملک میں عام ہو جائے، اس وقت اس آیت کا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ایسے وقتوں میں چاہیے کہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اپنے اوپر سوچیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور لوگ کس حال میں ہے اگر آپ اس کو نہیں روکتے ہیں تو آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، سامعین و ناظرین کرام، میری اماں اور بہنوں، اگر اسلامی شریعت میں شریعت کے اعتبار سے سماج کو بہتر بنانا ہو، گھر کو بہتر بنانا ہو، رشتہ دار اور اسی پڑوسی کو بہتر بنانا ہو، تو جو اصول و ضوابط جو میں بتایا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے اپنے آپ کی پہلے اصلاح کرے، اپنے گھر کی اصلاح کرے، منکر غلط کام کو روکے، اچھے کاموں کا حکم دے۔ سب آدمی کہتا ہے کہ ہم ٹھیک رہیں، دنیا جیسا بھی رہے، ایسا نہیں، کوشش کریں جہاں تک آپ کی طاقت ہو۔ مارکیٹ میں اگر غلط کام ہو رہا ہے، کوئی کرمچاری غلط ہے، کوئی ڈاکٹر زیادہ فیس لیتا ہے، کوئی دوا کا ریٹ زیادہ لکھا ہے، کوئی گاڑی غلط دام میں بیچتا ہے، زیادہ دام، تو آپ اس کام کو ڈائریکٹ نہ روک کر کے ولاۃ الامور جو اس کے لیے مختص ہیں، وہ کرمچاری حکام، اس کے پاس آپ خبر کر دیں۔ اور اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اچھے کام کے حکم دینے سے اور برے کام کو روکنے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور سماج بھی بہتر ہے۔ آئیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم خود ہدایت پہ رہیں اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں، ہم خود اچھا کام کریں اور لوگوں کو اچھا کام کرنے کی تلقین کریں، ہم خود غلط کاموں سے رک جائیں اور دوسروں کو غلط کام کرنے سے روکیں۔ ہاتھ سے ہو تو ہاتھ سے، زبان سے ہو تو زبان سے، اور دل سے ہو تو دل سے، اور اللہ یہی پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں کے مشکل پریشانی کو دور کر دے، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے، ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے آل و اولاد کو صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے جو مریض بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، ہم لوگوں میں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، اور ہم سے پہلے جی تو لوگ گزر چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، تمام لوگوں کے آباد، ان کی بخشش فرما، اور ان کے قبر کے عذاب سے بچا، اور ان لوگوں کو جنت میں جگہ دے۔
بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.